ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم القرآن۔ فہم کا معنی ہے سمجھ، یعنی قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ قرآن کریم ایک ایسی عظیم اور نایاب کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر نیکی ہے۔ قرآن کو پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ قرآن آپ کی زندگی پر تب تک اثر انداز نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو سمجھ کر نہ پڑھیں، اس کی آیات کا مطلب نہ سمجھا جائے۔ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنا ایسا ہے کہ مریض دوا کو محض دیکھتا رہے اور یہ خیال کرے کہ اس کا مرض شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر دلوں کا نور پانا چاہتے ہیں یا اپنی مصیبتوں پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں تو قرآن کو سمجھیں اور دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ میرے رب رحمان نے میرے لیے کیا انعامات رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مجھ سے کیا فرمایا ہے، کن چیزوں سے مجھے بچنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں کا ریوارڈ رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری فلاح کے لیے قرآن نازل کیا اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن کی ایک ایک آیت آپ کے لیے مرہم ہے، دوا ہے، تسلی ہے۔ قرآن آپ کا رزق ہے۔ رزق کے حصول کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے نا، تو وقت رہتے ہوئے اپنا رزق حاصل کریں تاکہ آپ دنیا و آخرت کی راحتیں حاصل کر سکیں۔ قرآن کی قرأت اور فہم میں انسان کو دو رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے، ایک سستی اور اسے جاری نہ رکھ پانا، اور دوسری عدم تدبر یعنی تدبر کی کمی، فہم کی کمی۔ جب آپ شیطان مردود سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان رکاوٹوں سے نجات دیتا ہے اور قرآن کریم کی قرأت کو جاری رکھنے اور اس میں تدبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ زندگی کا ایک اصول بنا لیں، ہر خوشی اور غم کا پہلا ہمراز اللہ کو بنائیں، اللہ سے دوستی کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے محبت کریں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تو اللہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ تو محبت نبھاتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے، اور یقین رکھنے والوں کو وہ ان کے گمان سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دعائیں قبول کروں گا۔ جب اس نے کہا ہے مانگو تو وہ دے گا اور معجزے کرے گا۔ فہم و تدبر اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، تاہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی۔ یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات اور ہدایت کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ تھوڑے، بالکل تھوڑے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، بے شک میں نے قرآن تمہارے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سیکھنے والا؟ ایک ہی صورت میں اللہ تعالیٰ کی 4 ٹائمز پکار ہے۔ ایک ہم ہیں کہ شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے کہ یہ ہمارے سیکھنے کا کام نہیں ہے، چلو رہنے دو اس کو۔ بینگ اے مسلم ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، سمجھیں۔ جب آیات سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ قرآن جو ہمیں اصول و ضوابط اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے، ان قوانین کو فالو کیسے کریں گے؟
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک میں نے مومنین پر احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ بھیجا انہی میں سے رسول، یتلو علیہم، کہ وہ ان پر تلاوت کرتا ہے، آیات ہی اس کی آیات کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت آیات ہیں۔ یزکیہم کا معنی ہے تزکیہ کرنا، تزکیہ نفس کرنا۔ جب ہم قرآن کی سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارا نفس پاک ہوگا، ہمیں ہماری زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کتنا خوش ہو رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے کہ ایک عالم کو ایک عابد پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے عام آدمی پر۔ عالم وہ جو علم حاصل کرنے کا عہد کرتا ہے، اس کو بھی عابد کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ عابد کون؟ جو سارا دن عبادت کرتا رہے اور ساری رات بھی عبادت کرتا رہے، لیکن عالم کو اس پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کہاں اور ایک عام آدمی کہاں؟ علم کی فضیلت دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو طالب علم ہوتے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں اور بلوں کے اندر چیونٹیاں بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ قیامت کے دن علماء نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں طالب علم کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، جو اللہ والے اور اللہ کے نزدیک خاص لوگ ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اگر قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھو گے تو وہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن پاک میں ہی ہے سورۃ فاطر کے اندر، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن بھی اہل علم والوں کو متقی کہہ رہا ہے اور ڈرنے والوں کو کتنی فضیلت دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دعوت سے ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا تو وہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا تو اسے اس کا نسب آگے نہیں کر سکے گا۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ بس جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ رب العزت کی جناب میں شیطان مردود سے پناہ مانگ لو، کیونکہ شیطان ہر وقت ہماری ٹوہ میں لگا ہے کہ ہمیں بہکائے، راہ راست سے ہٹا دے۔ لیکن یہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے اس میں ہم کس حد تک اپنے آپ کو پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیت کرتے جائیں، کیونکہ ہمیں نیت پر بھی اجر ملتا ہے۔ تو آئیے مل کر کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز، تلاوت قرآن پاک، فہم قرآن اور ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔